بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، ہمارے پیارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں اور اپنی امت کے لیے تمام نبیوں سے بڑھ کر فکر کرنے والے ہیں۔ لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 لوگوں کی ہلاکت کے لیے بد دعا کی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں اور ان کی بدعمالیاں کیا ہیں، اس پر ہم تفصیل سے بیان کریں گے، اور مزید یہ کہ فضائل رمضان، فضائل درود شریف اور والدین کی خدمت کے بہت سارے فضائل آپ کو سننے کو ملیں گے اس ویڈیو میں۔ گزارش ہے کہ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجہ پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجہ پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاویں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ سامعین، اس حدیث مبارکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ اول تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بد دعا بنا دی وہ ظاہر ہے۔ اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان برائیوں سے محفوظ رکھے، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ اول وہ شخص جس پر رمضان المبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان المبارک جیسا خیر اور برکت کا زمانہ بھی غفلت اور گناہوں میں گزر جائے کہ رمضان المبارک میں مغفرت اور اللہ جل شانہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ پس جس شخص پر رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے کہ اس کی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے، تو اس کی مغفرت کے لیے کون سا وقت ہوگا اور اس کی ہلاکت میں کیا تعامل ہے۔ اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو کام ہیں، یعنی روزہ، تراویح، ان کو نہایت اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرے۔ دوسرا شخص جس کے لیے بد دعا کی گئی وہ ہے جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ اور بھی بہت ساری روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو سننے والوں پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ حدیث بالا کے علاوہ اور بہت سی وعیدیں اس شخص کے بارے میں وارد ہوئی ہیں جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ بعض احادیث میں اس کو شقی اور بخیل تر لوگوں میں شمار کیا گیا ہے، نیز جفاکار اور جنت کا راستہ بھولنے والا، حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہونے والا اور بددین تک فرما دیا گیا ہے۔ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک نہ دیکھے گا۔ درود شریف نہ پڑھنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اس قدر سخت ہیں کہ ان کا تحمل دشوار ہے، اور کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات امت پر اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ تحریر اور تقریر ان کا احاطہ کر سکے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق امت پر اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے درود شریف نہ پڑھنے والوں کے حق میں ہر وعید اور تنبیہ بجا اور موضوع معلوم ہوتی ہے۔ خود درود شریف کے فضائل اس قدر ہیں کہ ان سے محرومی مستقل بد نصیبی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے،
حق تعالی شانہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں، نیز ملائکہ کا اس کے لیے دعا کرنا، گناہوں کا معاف ہونا، درجات کا بلند ہونا، احد پہاڑ کے برابر ثواب کا ملنا، شفاعت کا اس کے لیے واجب ہونا وغیرہ وغیرہ امور مزید براں ہیں۔ نیز اللہ جل شانہ کی رضا، اس کی رحمت، اس کے غصے سے امان، قیامت کے ہول سے نجات، مرنے سے قبل جنت میں اپنے ٹھکانے کا دیکھ لینا وغیرہ بہت سے وعدے درود شریف کی خاص خاص مقداروں پر مقرر فرما دیے گئے ہیں۔ ان سب کے علاوہ درود شریف سے تنگی معیشت اور فقر دور ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں تقرب نصیب ہوتا ہے، دشمنوں پر مدد نصیب ہوتی ہے، اور قلب کی نفاق اور زنگ سے صفائی ہوتی ہے، لوگوں کو اس سے محبت ہوتی ہے، اور بہت سی بشارتیں ہیں جو درود شریف کی کثرت پر احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ فقہا نے اس کی تصریح کی ہے کہ ایک مرتبہ عمر بھر میں درود شریف پڑھنا عملاً فرض ہے۔ اسی پر علماء مذہب کا اتفاق ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، ہر مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے یا نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک ہر مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے، اور دوسرے بعض کے نزدیک مستحب ہے۔ سامعین، تیسرے وہ شخص جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود ہوں اور وہ ان کی اس قدر خدمت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے۔ والدین کے حقوق کی بھی بہت سی احادیث میں تاکید آئی ہے۔ علماء نے ان کے حقوق میں لکھا ہے کہ مباح امور میں ان کی اطاعت ضروری ہے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی بے ادبی نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے اگرچہ وہ مشرک ہوں، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرے، ان کا نام لے کر نہ پکارے، کسی کام میں ان سے پیش قدمی نہ کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں نرمی کرے، اگر قبول نہ کریں تو سلوک کرتا رہے اور ہدایت کی دعا بھی کرتا رہے، غرض ہر بات میں ان کا بہت احترام ملحوظ خاطر رکھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ باپ ہے، تیرا جی چاہے اس کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ والدین کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تیری جنت ہیں یا جہنم، یعنی ان کی رضا جنت ہے اور ناراضگی جہنم۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مطیع بیٹے کی محبت اور شفقت سے ایک نگاہ والد کی طرف ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر دل چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، مگر والدین کی نافرمانی کا مرنے سے قبل دنیا میں بھی وبال پہنچ جاتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ زندہ ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر کہ ان کے قدموں کے نیچے تیرے لیے جنت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام بدعمالیوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔